شروع کرتی ہیں، ادھر سے چکر شروع کرتی ہیں، ادھر سے الحمد شروع کرتی ہیں، پہلا چکر ختم ہوتا ہے، سیدہ کونین بنداز کر دیتی ہے، سیدہ کونین وہ ہیں، ہائے 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 ہائے، حسین کی ماں وہ ہے جو چکی کا ایک چکر پورا کرتے کرتے قرآن پڑھ دیتی ہے، حسین کا بابا وہ ہے جو ایک رکعت میں پاؤں رکھ کر دوسری رکعت تک پاؤں پہنچنے تک قرآن پڑھ دیتا ہے۔ نہیں سمجھے، میں نے اپنا سارا زور لگا دیا۔ حسین کا بابا ایک رکعت سے پاؤں رکھ کے دوسری رکعت تک پہنچانے تک قرآن پڑھ دیتا ہے۔ حسین کی والدہ چکی کا ایک چکر مکمل کرنے پر قرآن ختم کر دیتی ہے، تو پھر حسین شام کے بازاروں میں پڑھ کربلا میں ہو، سر نیزے پر شام کے بازار میں ہو، تو قرآن کی تلاوت کیوں نہ کرے؟ یہ اہل بیت کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے۔ کوئی بدبخت ابھی یہ بھی کہے کہ مردے کیسے کلام کر لیتے، معاذ اللہ۔ امام علی مقام کا وصال ہو چکا تھا، دھڑ کربلا میں تھا، سر شام کے بازار میں تھا، جسم کا ایک حصہ تھا، تو کلام کیسے کر لیا؟ قرآن کی تلاوت کیسے کر لی؟ اصل میں یہ ذہنی فطور ہے، مگر اس پر میں بخاری کی حدیث دلیل عرض کرتا ہوں۔ یوں ہی یہ واقعہ نہیں، ویسے واقعہ بھی یہ مشہور ہے اور مستند مورخین نے اس کو نقل کیا، لیکن اس پر میں حدیث عرض کروں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے، ایک عورت ہے جس کا نام زینب ہے، باپ کا نام حارث ہے، ابھی نہیں سمجھے۔ اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام مرحب ہے، اب بھی نہیں سمجھے۔ مرحب کون ہے؟ ایک عورت ہے، نام زینب ہے، باپ کا نام حارث ہے، بھائی کا نام مرحب ہے، میرے آقا کو گھر دعوت پہ بلاتی ہے، بخاری کی بکری ذبح کرتی ہے، چمڑا اتار دیتی ہے، گوشت کے ٹکڑے کر دیتی ہے، ہنڈیا میں ڈالتی ہے، ساتھ زہر ڈال دیتی ہے۔ آقا جب تشریف لے کے جاتے ہیں وہ گوشت پیش کرتی ہے، ذہن میں فطور ہے، میرے آقا جب گوشت کا ایک ٹکڑا اٹھانے لگتے ہیں تو وہ گوشت کا ٹکڑا بول پڑتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے نہ کھائیے، مجھ میں زہر ہے۔ یہ تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا نا، اب مجھ سے بات سنیے۔ وہ بکری جو علی کے دشمن کی ہے، بھئی علی کے دشمن کی بہن کی ہے نا، وہ بکری جو علی کے دشمن کی بہن کی ہے، جانور ہے، ذبح کر دیا، چمڑا اتار دیا، گوشت کاٹ دیا، ٹکڑے کر دیا، ہنڈیا میں پکا دیا، وہ بول سکتی ہے ملا؟ اور علی کا بیٹا حسین اگر سر تن سے جدا ہو تو نہیں بول سکتا؟ کیا تو نے یہ دین پڑھا ہے کہ علی کا بیٹا سر تن سے جدا ہو تو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا؟ علی کے دشمن کی بہن کی بکری کی ایک بوٹی، ایک جز بول سکتا؟ وہ امام علی مقام، امام حسین علیہ السلام، میرے آقا نے کتنے لاڈ سے پالا۔ ایک دن امام علی مقام امام حسین علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے ہیں، سیدہ کونین دیکھتی ہے کہ میرے امام کے چہرہ انور پر بچپن ہے، میرے امام کے چہرہ انور پر فسردگی کے، ناراضگی کے آثار ہیں۔
ماں بچوں کو دیکھ کر پہچان لیتی ہے نا، بچوں کی طبیعت کا پتہ ہوتا ہے کہ میرا بیٹا کس کیفیت میں ہے۔ پھر بیٹا ہو حسین جیسا، ماں ہو فاطمہ جیسی، تو پہچانے کیسے نہیں؟ پوچھا تو میرے امام نے فرمایا ماں مجھے بتانا، میرا حسن کا چہرہ میرے چہرے سے زیادہ سونا ہے، حسن کا چہرہ میرے چہرے سے زیادہ خوبصورت ہے؟ میں آج نانا سے روٹھ کے آیا ہوں، وہ ہمیشہ جب بھی ہم دونوں بھائی جاتے ہیں تو نانا حسن کا چہرہ چومتے ہیں، میری گردن چومتے ہیں، میرا چہرہ کیوں نہیں چومتے؟ آپ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے۔ یار 10 محرم کا ذکر ہے، آج بھی ذکر حسین میں آپ نے نہیں سننا اور آج بھی نہیں توجہ دینی تو کب سنو گے؟ میرا امام روٹ کے ایک دیوار کی طرف چہرہ انور کر کے بیٹھ جاتے ہیں، جیسے بچے گھر میں ناراض ہوتے ہیں۔ اتنے میں امام الانبیاء تشریف لاتے ہیں۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو جس طرح میرے امام کا چہرہ افسردہ تھا، اب سیدہ پاک کا چہرہ افسردہ ہے۔ تو جس طرح سیدہ پاک نے میرے امام کو دیکھ کر پہچان لیا، سیدہ پاک بھی تو امام الانبیاء کی بیٹی ہے نا۔ میرے آقا نے دیکھا تو فرمایا فاطمہ آج گھر میں کوئی خاموشی ہے، تو پریشان کیوں ہے؟ تیرے چہرے پر افسردگی کیوں ہے؟ آئے ہائے ہائے، بیٹیاں جتنی تکلیف میں ہوں وہ والدین کو اظہار نہیں کرتی۔ عرض کی بابا جان کوئی پریشانی نہیں، کوئی مسئلہ نہیں فرمایا فاطمہ آج گھر کا ماحول کچھ بدلا ہے، بتا معاملہ کیا ہوا؟ تو عرض کی بابا جان میں کچھ نہیں کہہ سکتی، وہ اسی حسین سے پوچھ لینا جسے لاڈ میں اتنا پالا ہے، جسے اتنے ناز سے پالا ہے، وہی روٹ کے آپ سے بیٹھا۔ میرے آقا پیچھے سے آواز دیتے ہیں حسین مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ حسین خاموش ہے، بچے ہیں نا بچپن میں۔ تو میرے آقا یوں اٹھتے ہیں اور امام علی مقام کا جا کر پیچھے سے کندھا پکڑ کے کہتے ہیں حسین ذرا بول تو صحیح، مجھ سے ناراض ہے؟ اپنے اس جملے کی کیفیت کو نہیں سمجھا، یوں کندھا پکڑا اور فرمایا حسین مجھ سے ناراض ہے، بول تو صحیح۔ تو بچے جس طرح ناراض ہوتے ہیں، امام علی مقام نے یوں کندھا چٹکا تو میرے آقا نے اٹھا لیا، اٹھا کر سینے سے لگایا، سینے سے لگا کے میرے آقا نے فرمایا حسین کیوں ناراض ہے؟ تو عرض کی بابا جان نانا جان مجھے بہت دکھ ہوا ہے، میں آج آپ سے روٹھ کے آیا، میں جب بھی آپ کی بارگاہ میں آتا ہوں آپ حسن کا چہرہ چومتے ہیں، میری گردن کیوں چومتے ہیں؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا بیٹا حسین میں کسی اور وقت کو دیکھ کر حسن کا چہرہ چومتا ہوں، تیری گردن چومتا ہوں، میں حسن کا چہرہ اس لیے چومتا ہوں کہ میرے دین کی خاطر ایک دن حسن کو زہر دی جائے گی اور وہ زہر منہ کی طرح سے دی جائے گی، اس کا اتنا اثر ہوگا کہ میرے حسن کی انتڑیاں کٹ کٹ کر جسم سے باہر آئیں گی، بلا کر اسی زہر سے میرے دین کی خاطر میرے حسن کی شہادت ہو جائے گی۔ اور حسین میں آج بھی میدان کربلا میں اس بدبخت شمر کی تلوار دیکھ رہا ہوں جو تیری گردن پہ چلے گی، جہاں وہ بدبخت تلوار چلائے گا میں آج اس جگہ سے تجھے چومتا ہوں۔ ماؤں کے دل بڑے پتلے ہوتے ہیں، بڑے نازک ہوتے ہیں، سیدہ نے چکی چھوڑ دی، کہنے لگی ابا جان
میرے جیتے جی کسی کی کیا مجال کہ میرے حسین کو کوئی تکلیف پہنچائے؟ ابھی میں زندہ ہوں، کسی کی ضرورت کیا میرے حسین کو کوئی تکلیف پہنچائے؟ تو امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کی طرف میرے آقا نے دیکھا تو فرمایا فاطمہ جب میرے حسین پر وہ وقت آئے گا اس وقت بظاہر نہ میں ہوں گا نہ آپ ہوں گی نہ اس کے بابا علی المرتضیٰ ہوں گے نہ اس کے بھائی حسن مجتبیٰ ہوں گے، حسین کربلا میں تنہا کھڑا ہوگا۔ اور حسین میرے آقا کا وہ شہزادہ ہے جس نے اللہ کی رضا کی خاطر اپنے سارے کا سارا کنبہ قربان کر دیا۔ سلطان باہو فرماتے ہیں نا، عاشق حقیقی اوہی جیڑا قتل مشوق دے مننے ہو۔ پنجابی بھی نہیں سمجھ آندی، کہنے نال گلاں کردا پیا جا۔ عاشق حقیقی اوہی جیڑا قتل مشوق دے مننے ہو، عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، تھوڑے سہ تلواروں کھنے ہو۔ عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے، تھوڑے سہ تلواروں کھنے ہو۔ یتول ویکھے راز ماہیدہ، لگے اسے بننے ہو۔ حسین نے اس محبوب کی خاطر مدینہ چھوڑ دیا، کربلا اپنا لیا۔ یتول ویکھے راز ماہیدہ، لگے اسے بننے ہو۔ پر سچا عشق حسین دا باہو، سر دیوے پر راز نہ بننے ہو۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام جب مدینہ سے کربلا کا رخ کرتے ہیں، کربلا میں جا کے ڈیرہ لگاتے ہیں، بالآخر 7 محرم کا دن آتا ہے، میرے امام کا پانی بند ہوتا ہے۔ ارے ظالم، 7 محرم کو میرے امام کا پانی بند ہوا، علی اکبر اور علی اصغر پر پانی بند ہوا، تو کراچی میں بیٹے کا ولیمہ کرتا پھرتا ہے؟ وہ ستی ہوئی قوم تھانو پتہ ہی کوئی نہیں۔ وہ اویس رضا قادری جو 3 لاکھ حضور کے نام پر ایک پروگرام کے بٹورتا ہے اور اس کے رسول کی باتیں کرتا ہے، اس نے اپنے بیٹے اور بیٹی کی شادی 5، 6 اور 7 محرم کو کی ہے۔ ابھی بھی کوئی نہیں سمجھ آئی۔ کہتے ہیں کہ شریعت میں منع کہاں ہے، محرم میں نکاح کرنا کہاں منع ہے؟ میں نے کہا ہاں منع نہیں شریعت میں، پھر اس طرح کرنا۔ اگر باپ زندہ ہے، جس دن گھر سے باپ کی میت اٹھے اسے جنازہ گاہ میں جا کر رکھ اور پہلے باپ کی جنازہ پڑھ، پھر اسی جناز گاہ میں بیٹے کا نکاح پڑھ۔ شریعت کہاں منع کرتی ہے کہ جنازے کے ساتھ نکاح نہیں پڑھا جا سکتا؟ اسی باپ کی کلخانی کرنا، سادگی کے ساتھ اعلان کر کے میرے باپ کی کلخانی بھی ہے، میرے بیٹے کا ولیمہ بھی ہے، پھر میں تو سے شریعت کے مسئلے پوچھوں کہ شریعت میں اجازت ہے یا نہیں۔ وہ ایک ملا جس کا یہ تربیت یافتہ ہے، خدا را مسلمانوں کسی کا جبہ کبا نہ دیکھو، کسی کے امامے کے رنگ نہ دیکھو، کسی کے جبے نہ دیکھو، کسی کی بڑی جماعت نہ دیکھو، حسین سے پیار کرنے والے سے پیار کرو۔ جو شخص اپنے ذاتی ٹی وی چینل پہ بیٹھ کر کراچی میں یہ کہتا ہو کہ 10 محرم کو خوشبو لگانی چاہیے، 10 محرم کو
آنکھوں میں سرما پہننا چاہیے، 10 محرم کو نئے کپڑے پہنو، یہ رسول اللہ کی سنت ہے۔ پہلے تو وہ جاہل مجھے بتائے یہ کربلا کا واقعہ حضور کے وصال سے پہلے کا ہے یا بعد کا ہے؟ پھر مجھے یہ بتائے کہ 10 محرم الحرام کے دن مکہ میں حضرت عبداللہ بن عباس نے رسول اللہ کو خواب میں کیسے دیکھا، مدینہ میں حضرت ام سلمہ نے رسول اللہ کو کیسے دیکھا؟ دونوں بیان کرتے ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا، جاگو قبولیت کی گھڑی ہے، وہی دوپہر کا وقت ہے، وہی 10 محرم کا دن ہے۔ اگر اب نہ جاگے تو قسمت ساری زندگی سوئی رہے گی۔ دوپہر کا وقت ہے، یہی 10 محرم کا دن ہے۔ امام الانبیاء آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عباس کے خواب میں مکہ میں آتے ہیں، حضرت ام سلمہ کے خواب میں مدینہ میں آتے ہیں، تو دیکھتے کیا ہیں؟ دونوں راوی بیان کرتے ہیں میرے آقا کے گیس مبارک گرد آلود ہے، ریش مبارک گرد آلود ہے، پریشان حال ہیں۔ تو پوچھا یا رسول اللہ کیا اس پریشانی کی کیفیت کی وجہ پوچھ سکتے ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا شہید تو قتل الحسین آنفا، میں ابھی حسین کی مقتل گاہ کربلا سے واپس آ رہا ہوں، میرے حسین کو شہید کر دیا گیا، مصطفیٰ اس کیفیت میں ہوں، اور تو 10 محرم کو لیکچر دے کے خوشبو لگاؤ اور سرمے پہنو۔ وہیں تے آقا حسین دل راز بھی جانن پہ اتنی اونچی سبحان اللہ آگ چھڑو کہ وہ خوش ہو جان، میں راضی کرن واسطے نہیں۔ وہ امام علی مقام امام حسین، ایک ملا اٹھتا ہے، وہ تو جتنے بڑے سے بڑا مفتی کیوں نہ ہو، ہم جوتے کی نوک پر تجھے رکھتے ہیں، اندھے تیرے علم کو ہم نے آگ لگانی ہے۔ یہ مفتی بھی کراچی کا کہتا ہے کہ حسین کے قتل میں مجھے یزید کی کوئی بات نظر نہیں آئی کہ یزید قصوروار ہے، یزید تیرا باپ لگتا ہے۔ ایک اور ملا اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے مولا علی علیہ السلام کہتے ہو تو ساتھ میں یہ بھی کہتا ہوں مولا امیر معاویہ علیہ السلام، مولا عمر بن عاص علیہ السلام، مانا دونوں صحابی ہیں، پر انتے جاہل تجھے اتنا پتا نہیں کہ امیر معاویہ کہاں علی کہاں۔ اس امت کے مولا صرف مولا علی ہیں، ابو بکر کے مولا بھی مولا علی ہیں، حضرت عمر کے مولا بھی مولا علی ہیں، حضرت عثمان کے مولا بھی مولا علی ہیں، امیر معاویہ کے مولا بھی مولا علی ہیں، عمر بن عباس کے مولا بھی مولا علی ہیں۔ تو کس بھول میں پھرتا ہے؟ بچو ایسے مولاؤں سے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام، میں نے کافی گفتگو کر لی، میرا جی تو چاہتا تھا میں شہادت بھی پڑھتا پر آپ کا موڈ نہیں ہے، نہیں بس میں مولویاں طرح ہو ملتان علیہ طرح نہیں کہنے لگا تو انو خانے وال علیہ طرح میں اٹھ کے چلے بس میں ختم کرنے لگا۔ کیا بات ہے۔ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام اور دیگر شہدائے کربلا کی جب شہادتیں ہو گئیں، اہل بیت کا یہ لٹا پھٹا قافلہ سوئے شام روانہ ہوا، پھر مدینہ المنورہ پہنچا۔ میں نے عرض کیا میں نے شہادت نہیں پڑھنی، اس واقعہ کے 40 سال بعد تک امام زین العابدین ہی نے حیات رہے، اور 40 سال امام زین العابدین کو کسی نے مسکراتے نہیں دیکھا۔ آج مولوی 7 محرم کو ولیمے کرتے ہیں، کچھ غیرت کرو، کچھ شرم کرو، تم اتنے بے اہمیت اور اتنے بے غیرت ہو گئے ہو کہ امام زین
تم کہتے ہو سوگ صرف 3 دن کافی ہوتا ہے. حسین کے ذکر میں رونا، حسین کے غم میں آنسو بہانا رب کعبہ کی قسم بخشش کا سبب ہے. اور بدبخت ہے وہ آنکھیں، نکلوا دو ان آنکھوں کو جن سے حسین کے غم میں آنسو نہیں نکلتے. امام زین العابدین 40 برس تک نہیں مسکرائے. ایک دن بیٹے حضرت امام محمد باقر نے پوچھا کہ بابا جان 40 برس گزر گئے، آپ کو ہمیشہ روتے دیکھا، اور اب تو محسوس یوں ہوتا ہے کہ آنسوؤں کی جگہ آپ کی آنکھوں سے خون بہتا ہے. تو امام زین العابدین نے فرمایا بیٹا یہ داستان سنانے والی نہیں. امام محمد باقر نے عرض کی بابا جان اگر حکم کریں تو میں کسی طبیب کو، کسی سیانے کو بلا کے لاؤں. کسی طبیب، کسی سیانے کو لے کے آؤں. فرمایا بیٹا نہ یہ داستان کسی کو سنانے والی ہے، نہ کسی مریض کے پاس میرا علاج ہے، کسی طبیب کے پاس میرا علاج ہے. عرض کی بابا جان بتائیں تو صحیح. تو امام زین العابدین نے فرمایا گفت زین العابدین غم تازہ کردائی اے پسر. فرمایا یہ بات پوچھ کے امام زین العابدین نے فرمایا اے بیٹے یہ بات پوچھ کر تو نے میرا غم تازہ کر دیا. بابا جان کیا ہوا؟ فرمایا من دیدم واقعات کربلا تو نہ دیدائی. فرمایا وہ واقعات کربلا میں نے دیکھے ہیں بیٹا، تو نے نہیں دیکھے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. میں نے علی اکبر کی جوانی اپنی آنکھوں سے لٹتی دیکھی. میں نے علی اصغر کا بچپن اپنے ہاتھوں سے لٹتا دیکھا. میں نے بابا حسین کو 53 برس کی عمر میں جب بیٹے کا لاشا اٹھا کے آئے، جانے لگے تو سارے بال سیاہ تھے، واپس پلٹے تو سارا ریش مبارک کا ایک بال بھی سیاہ نہیں تھا. میں نے حسین کو بڑھاپے میں ڈھلتے دیکھا کربلا کے میدان میں. داغ ہجراں بر دل من کم از تر از یعقوب نیست. فرمایا میرے دل پر جو ہجر کا داغ ہے وہ یعقوب علیہ السلام سے کم نہیں. وہ پسر گم کردائی من پدر گم کردہ. فرمایا یعقوب نے اپنا بیٹا گم کیا تھا، میں نے اپنا بابا حسین کھویا ہے. عرض کی بابا جان طبیب کو بلا کے لاتا ہوں. امام محمد باقر ایک طبیب کو بلا کے لائے. نبض دیکھتا ہے، چہرہ دیکھتا ہے، کہتا ہے کہ نہ بخار ہے، نہ بلڈ پریشر ہے، نہ کوئی اور بیماری ہے. مجھے لگتا ہے آپ کو کوئی گہرا دکھ پہنچا ہے، گہرا غم پہنچا ہے. فرمایا طبیب کو غم نہ پوچھ. اس نے کہا کہ میں اس کا علاج بتاتا ہوں. فرمایا بتا. اس نے کہا کہ صبح صبح دریا کے کنارے نکل جایا کریں، ٹھنڈی ٹھنڈی نسیمیں سحر لیا کریں، طبیعت اشاش بشاش ہو جائے گی. فرمایا طبیب بڑا حاذق طبیب ہوگا تو، پر میں کیسے دریا کے کنارے جاؤں کہ جس فرات کے کنارے یزید کے کتے تو جی بھر کے پیتے رہے، 3 دن میں علی اصغر پیاسا رہا اور اس دنیا سے چل بسا. کہنے لگا اگر دریا کے کنارے نہیں جاتے تو بازار چلے جایا کریں،
لوگوں سے ملاقات کیا کریں، اس سے غم میں کمی آئے گی، پریشانی میں کمی آئے گی۔ فرمایا تو میرا علاج کرنے آیا ہے یا میرے زخموں پہ نمک چھڑکنے آیا ہے؟ جب بازار کو نکلتا ہوں تو مجھے شام کا بازار یاد آتا ہے، جہاں نبی کی نواسی زینب کو پاؤں میں بیڑیاں پہنا کر، ہاتھوں میں رسیاں باندھ کر، ننگے اونٹ کی پشت بٹھا کر گزارا گیا۔ میں کیسے کسی بازار کی سیر کر سکتا ہوں؟ وہ امام زین العابدین جو 40 برس تک نہ روئے، 40 برس تک نہ ہنسے نہ مسکرائے، 40 برس روتے رہے، بالآخر آپ کا وصال ہو گیا۔ مسلمانوں، نبی کی امت ہونے کا حق ادا کرو، میں پیغام دینے لگا ہوں۔ حسین کا دامن تھام لو، اپنی زندگیاں حسین کے غم میں ڈھال لو، حسین کے غم میں رویا کرو، حسین کا غم منایا کرو۔ حسین کا غم منانا، حسین کے غم میں اشک بہانا میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ اے دل بغیر دامن سلطان اولیاء، اے دل بغیر پکڑ لے دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، وما علی الا البلاغ المبین۔